بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 95 ہے، اور آج کے سبق میں ہم باب المرابحہ و تولیہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بے مرابحہ اور تولیہ، یعنی اس سے پہلے جو بیوع تھی ان کا تعلق، یعنی وہ مبیع کے اعتبار سے ہم پڑھ رہے تھے کہ مبیع کی قسم اس اعتبار سے تھا، اور اس میں پھر بے صحیح، بے صحیح کے اندر پھر لازم اور غیر لازم، اور اس کے بعد پھر بے غیر صحیح یعنی فاسد، باطل، موقوف اور مکروہ کا ذکر تھا۔ تو اس میں زیادہ تر جو فوکس ہمارا تھا وہ ہم مبیع یعنی وہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کے اوپر تھا، اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اور اب جو بیوع کا ذکر ہو رہا ہے وہ ثمن کے اعتبار سے، جس طریقے سے ہم نے کتاب البیوع کے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ثمن کے اعتبار سے یعنی کرنسی، یعنی اس کی ریٹ کے اعتبار سے بھی مبیع کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ اس میں بے مرابحہ ہے پہلی قسم، اور دوسری ہے بے تولیہ۔ مرابحہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں تو اس کی جو جتنے میں وہ چیز آپ کو پڑی ہے وہ قیمت آپ بتا کر اس کے اوپر نفع کے ساتھ بیچ دیں، اس کو کہتے ہیں مرابحہ۔ اور تولیہ کہتے ہیں کہ جتنے کی آپ کو وہ چیز پڑی ہے اپنا خرچہ وغیرہ سارا کچھ اس میں ڈال کر اسی میں ہی کسی کو دے دینا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز آپ کو 10 روپے کی پڑی ہے، مطلب 8 روپے کی چیز تھی، اس کے ساتھ مزید کچھ اخراجات یا اس کے اندر کوئی کلر وغیرہ آپ نے لگائے ہیں یا کوئی بھی اس کی مزدوری آئی ہے جس سے اس مبیع کی قیمت میں اضافہ ہوا ہو، تو اس سب کو آپ اس میں ملا سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے ملایا اور آپ کو وہ 10 روپے کی پڑ گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز مجھے 10 کی پڑی ہے، آپ کو میں 12 کی بیچتا ہوں، تو یہ مرابحہ ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ مجھے 10 کی پڑی ہے، 10 ہی کا میں آپ کو اس کا ولی بناتا ہوں، مالک بناتا ہوں، اس کو تولیہ کہتے ہیں۔ تو مرابحہ ربح سے ہے، فما ربحت تجارتہم قرآن میں ہے نا، تو اس کا معنی ہوتا ہے نفع کمانا۔ اور تولیہ کا معنی ہوتا ہے ولی یولی تولیتاً، کا معنی ہوتا ہے کہ دوسرے کو اس کا والی بنا دینا، اس کا مالک بنا دینا، تو جتنے میں اس نے خریدی ہے اتنے کا اس کو مالک بنا دینا۔ تو اسی سے آپ سمجھ گئے کہ پچھلی جو بے تھی عام بے، اس کے اندر یہ تھا کہ پہلا ثمن نہیں بتایا جا رہا تھا، بلکہ بس یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی کتنے کی دیتے ہو، اتنے کی دیتا ہوں۔ اور اس میں یہ ہے کہ پہلا ثمن بتایا جائے گا، پہلی اس کی قیمت بتائی جائے گی، اس لیے یہ بے مرابحہ اور تولیہ کا ذکر الگ سے کیا ہے اور ثمن کے اعتبار سے ہے۔ اور تیسری قسم اس میں ہوتی ہے بے وضیعہ۔ وضیعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنے کی پڑی ہے اس سے بھی کم پر دینا، 10 کی پڑی ہے 8 کی دینا، وضیعہ۔ اور چوتھی اس میں ہوتی ہے ثمن کے اعتبار سے مساومہ، کہ بغیر پچھلی ریٹ بتائے فی الحال ریٹ طے کر کے دے دینا۔ وہ ہم نے ابھی تک اس کو مساومہ کو ہی پڑھ رہے تھے، اور اب یہاں سے پچھلی ثمن کو بتانے والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہوگی۔ تو یاد رکھیں اس میں چونکہ دیانت کا بڑا دخل ہے، اس بے میں دیانت کا بڑا دخل ہے کہ کہیں جھوٹ نہ بول دے بائے مشتری کے ساتھ کہ مجھے پڑی اتنی کی، حالانکہ پڑی کہیں کم کی ہو اور وہ زیادہ کی بتا دے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ جو ثمن بتا رہا ہے حقیقت میں بھی وہی ہو، اور یہ وہ جو بتا رہا ہے تو اتنے کے ہی آگے اسی ثمن کی جنس سے ہی آگے اس کو بیچے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی جو چیز جس کے بدلے میں اس نے خریدا ہے تو وہ چیز پھر وہ جو ثمن ہے وہ ثمن کوئی گائے بھینس ہو جس کے بدلے میں اس نے چیز خریدی ہے، تو پھر آگے مشتری کو کس طریقے سے دے گا؟ وہی والی گائے بھینس تو مشتری کے پاس تو نہیں ہے۔ تو اس لیے بے مرابحہ میں پھر اس طرح کی چیزوں کی بھی پھر خیال رکھنا ہوگا۔ تو تعریف ہو جائے گی جس طرح مختصر ہو بھی گئی ہے۔ اور مرابحہ تولیہ کے اندر اگر خیانت ہو جاتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ائمہ کے اقوال ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اس میں مرابحہ اور تولیہ کے اندر کچھ شرائط بھی ہیں، ان شرائط کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو رأس المال ہے اس میں کرنسی ہونی چاہیے یا وہ مثلی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اس لیے بتایا کہ چونکہ خیانت سے بچنا ہے نا، اس میں مشتری کو بائے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، تو وہ یا تو رقم ہونی چاہیے، یعنی مثلا پیسے ہیں یا درہم ہے یا دینار ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن یہ کہ کرنسی ہو۔ اگر کرنسی نہیں ہے تو پھر کم از کم مثلی ہو۔ مثلی ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثل بازار سے معلوم کی جا سکتی ہو، مثل اس کی ملتی ہو، تو تب ہی جا کر مشتری اسی طرح کی چیز دے گا اس کو نا،
ورنہ اگر کیمی ہوگی یا اس کی مثل نہیں ہوگی بازار میں یا وہ کرنسی نہیں ہوگی، مثال کے طور پر بائی نے وہ چیز گائے بھینس دے کر خریدی ہے یا بکری دے کر خریدی ہے، تو اب وہ اسی طرح کی بکری مشتری کہاں سے لائے گا؟ اگر چلو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس بکری کی قیمت دے دیتا، اب اس کی قیمت تو ہم ایک گمان کے ساتھ لگائیں گے نا کہ بھئی وہ بکری اتنی روپے کی تھی لہٰذا آپ مجھے اتنے روپے دے دو، تو یہ تو خیانت ہے کہ کیا پتہ بکری کتنے کی تھی، تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ صحیح طریقے سے کلیئر نہیں ہوتی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رأس المال کی مقدار مشتری کو معلوم ہو، رأس المال کی مقدار مشتری کو معلوم ہونی چاہیے کہ رأس المال جو ہے وہ کتنا تھا، 1000 تھا، 2000 تھا، کتنا ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ نفع کی مقدار بھی معلوم ہو کہ نفع آپ مجھ سے کتنا لے رہے ہیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ عقد اول درست ہونا چاہیے، اگر پہلا عقد ہی جس عقد کے ذریعے سے بائی نے حاصل کیا اس کو، وہ عقد مثلا فاسد ہے، تو جب فاسد ہے تو فاسد عقد میں ثمن تو نہیں لازم ہوتا، تو قیمت لازم ہوتی ہے نا، مارکیٹی ریٹ، تو پھر یہ جو ثمن بتا رہا ہے پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نمبر 5، رأس المال مبیع کی جنس سے نہ ہو، یعنی جو ثمن اس نے دیا ہے بائی نے تو وہ جو مبیع خریدا ہے تو وہ اموال ربویہ نہ ہو، آگے چل کر ربا آئے گا، سود آئے گا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو، لیکن یہ یہاں پہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر گندم کو گندم کے بدلے میں نہ خریدا ہو، یعنی اپنی گندم دے کر دوسری طرف سے گندم نہ خریدی ہو، اگر اس طریقے سے کیا ہو تو اس کو آگے مرابحتاً نہیں بیچ سکتا۔ کیونکہ مرابحتاً کیسے بیچے گا کہ آگے جا کر وہ مشتری سے بھی گندم لے گا کہ بھائی میں نے اتنی گندم کی لی ہے لہٰذا مجھے آپ بھی گندم دے دو، تو میں آپ پر زیادہ بیچتا ہوں، تو زیادہ تو بیچ ہی نہیں سکتا کیونکہ جب جنس ایک ہوگی تو پھر تو کمی زیادتی سود ہے، لہٰذا مرابحتاً نہیں بیچ سکتا، وضیعتاً بھی نہیں بیچ سکتا کہ بھائی میں نے 10 کلو گندم کے بدلے میں خریدی تھی، آپ کو میں 8 کلو گندم کے بدلے میں دیتا ہوں، آپ مجھے 8 کلو دے دو، میں آپ کو 10 کلو دیتا ہوں، تو یہ بھی سود ہے کیونکہ ایک طرف کمی ایک طرف زیادتی ہے، جب جنس ایک ہو تو کمی زیادتی سود ہوتی ہے۔ البتہ تولیہ کے طور پر بیچ سکتا ہے کہ بھائی میں نے 10 کلو گندم کے بدلے میں خریدی ہے، آپ کو بھی 10 کلو گندم کے بدلے میں، آپ اپنی 10 کلو مجھے دے دیں، میں آپ کو دیتا ہوں، ہاں پھر ٹھیک ہے کیونکہ اس میں سود نہیں ہے۔ تو یہ 5 شرائط ہو جائیں گی، ان شرائط کے ساتھ یہ بے درست ہو جائے گی۔ آگے جی بے مرابحہ اور تولیہ کا حکم۔ حکم کیا ہوگا؟ حکم میں ایک پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مرابحہ جو ہے وہ اصل ثمن پر ہوگا نہ کہ استبدال پر، یعنی جو مرابحہ ہے آپ نے جو ثمن طے کیا تھا شروع میں ایجاب و قبول کے وقت، مثال کے طور پر وہ پے کیے تھے پیسے، کرنسی، رقم، پاکستانی روپیہ، اور بعد میں آپ نے اس کے بدلے میں درم دے دیا، دینار دے دیا، تو درم اور دینار پر آگے بے مرابحہ نہیں کریں گے آپ وہ اسی اصل پاکستانی روپے پر ہی کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ بعد میں کمی زیادتی اگر ہو رہی ہے تو بعد میں کمی زیادتی جو ہوگی وہ اصل کے ساتھ ملحق ہوگی۔ مثال کے طور پر مشتری نے ثمن کے اندر زیادتی کر دی ہے، اور مطلب جب بائی خرید رہا تھا تو بائی نے خود اپنے بائی کو، جب یہ بائی مشتری بن کر خرید رہا تھا تو اپنے بائی کو ثمن کے اندر کچھ اضافہ کیا تھا، بعد میں ایجاب و قبول 1000 روپے پر مثلا ہوا تھا، بعد میں پھر اضافہ بھی اس نے دیا ہے 100 روپے اوپر سے، تو وہ 100 روپے اوپر سے جو دیا ہے وہ اصل ثمن کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، آگے بائی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ چیز 1100 کی پڑی ہے۔ اور مشتری جب یہ تھا، بائی جب مشتری تھا تو اس وقت اس کے بائی نے مبیع کے اندر کچھ اضافہ کرنے کا اعلان کیا بعد میں، تو وہ اضافہ بھی اصل مبیع کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، اور آگے جب بائی بیچے گا تو اسی مقدار کو آگے بیچے گا، کم نہیں کرے گا۔ نمبر 3 یہ کہ جن اشیاء سے مبیع کی قیمت میں اضافہ ہو اسے ثمن کے ساتھ ملایا جائے گا، جن اشیاء کے ساتھ جیسے کہ پہلے بھی بات ہو گئی ہے کہ اس کا کرایہ، خرچہ، اس کے اوپر مزید کوئی ڈیکوریشن وغیرہ کی ہے، مرمت کی ہے، تو ان ساری چیزیں چونکہ جس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لے جانے کے اندر سے بھی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ سارے اخراجات اس کے ساتھ ملائے گا جس سے مبیع کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ دوسرے ذرائع سے، چوتھے نمبر پر ہے جی کہ دوسرے ذرائع سے ملے ہوا جو مال ہے اس کو بھی مرابحہ کے طور پر بیچ سکتا ہے، مثال کے طور پر اس کو کسی نے کوئی چیز گفٹ کی تھی یا کوئی میراث میں ملی تھی۔ اور 5ویں نمبر پر یہ کہ ادھار خریدی ہوئی چیز کی صراحت بھی ہونی چاہیے، کہ اگر اس نے جو چیز خریدی ہے وہ ادھار خریدی ہے تو آگے بیچتے وقت بھی وہ اس کو بتائے کہ میں نے ادھار خریدی ہے اس لیے مجھے اتنی کی پڑی ہے، اگر میں نقد خریدتا تو مجھے اتنی کی نہ پڑتی، تو اس حساب سے پھر مشتری آگے فیصلہ کر کے اس سے خریدے گا۔ تو یہ کچھ شرائط اور احکامات پورے باب کے آگے آپ کے سامنے، تو یہاں سے باب کو ہم شروع کریں گے، باب المرابحتی والتولیتی، کہ یہ باب مرابحہ اور تولیہ کے بیوع کی جو اقسام ہیں اس کے بارے میں ہے۔
عبارت کو شروع کرنے سے پہلے ہم پورے باب کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس باب میں آگے تو توابع بھی ہوں گے، یہاں پہ ایک قسم توابع کی بھی آئے گی، اس توابع میں 3-4 چیزیں بھی ذکر ہوں گی، متفرق احکامات جو اگلے سبق میں آئیں گے انشاءاللہ سبق نمبر 96 کے اندر۔ اس سے پہلے یہ تعریفات ہوں گی بے مرابحہ کی، تولیہ کی، اور ساتھ ساتھ بے کی شرائط جو ابھی ہم نے اردو میں بھی لکھ لی ہیں، دیکھ لی ہیں آپ نے، لیکن وہ عربی کے اندر بھی آئیں گی۔ اور پھر یہ کہ اہتمام الدیانہ، چونکہ بے مرابحہ ہے تو اس میں دیانت کا بڑا دخل ہے کہ دیانت کیا ضروری ہے، اگر دیانت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ بے ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو پچھلا سمن بتایا جاتا ہے نا، اگر ہاں پچھلا سمن نہ بتایا جاتا تو پھر چلو یہ والی شک نہ ہوتی۔ خیار الخیانتی فی المرابحتی و تولیتی، اگر خیانت آ گئی ہے تو اس کی صورت میں مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ بھئی اس نے تو چیز آپ پر مہنگی بیچی، حالانکہ چیز اس کی اتنی کی بڑی نہیں ہے، آپ کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اب اس میں کیا کریں گے؟ تو اس میں جو ائمہ کے اقوال ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے توابع ہوں گے، اور توابع کے اندر متفرق احکامات ہوں گے، جیسے کہ مثال کے طور پر غیر منقولی چیزیں، مثلا زمین ہے، پلاٹ ہے، اس کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے، منقولی چیزوں کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا درست ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مبیع کو بغیر کیل کیے آگے بیچنے کا کیا حکم ہے، کیل کرنا اس میں کتنا ضروری ہے، تو اس طریقے سے کچھ یہ متفرق احکامات آگے توابع کے اندر آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی، ہم اپنی عبارت شروع کر دیتے ہیں کہ المرابحۃ، سب سے پہلے تعریف شروع ہو گئی، یہاں سے یہ تعریف ہے کہ المرابحۃ کے مرابحہ کہتے کسے ہیں، تو فرمایا کہ نقل ما ملکہ، عبارت پہ ذرا غور کریں، عبارت کے اندر تھوڑا سا اضطراب سا ہے اور مغلق سی عبارت ہے۔ نقل ما ملکہ، اس چیز کا یعنی مبیع کا منتقل کرنا، نقل کا معنی بائع سے مشتری کی طرف منتقل کرنا اس چیز کا، ملکہ جس کا یہ بائع خود مالک ہوا ہے، بالعقد الاول، کس طریقے سے مالک ہوا ہے؟ عقد اول کے ساتھ، عقد اول کے ساتھ مالک ہوا ہے، بالثمن الاول، یہ بالعقد الاول یہ ملکہ کے ساتھ متعلق تھا، اور بالثمن الاول یہ نقل کے ساتھ متعلق ہے، کہ منتقل کرنا جو تو بالثمن الاول، پہلے ثمن کے ساتھ، یعنی پہلے ثمن کو بتا کر، مع زیادت ربح، کچھ اضافے کے ساتھ، کچھ نفع کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا بالعقد الاول ملکہ کے ساتھ، اور بالثمن الاول نقل کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ والتولیۃ، آگے تولیہ کی تعریف ہے کہ نقل ما ملکہ، منتقل کرنا بائع سے مشتری کی طرف اس چیز کا جس کا بائع مالک ہوا ہے، مالک ہوا جو تو بالعقد الاول، عقد اول کے ساتھ، منتقل کرنا جو تو، یہ بھی یہاں پہ بالثمن الاول تولیہ کے ساتھ متعلق ہے کہ منتقل کرنا جو تو پہلے ثمن کو بتا کر، من غیر زیادت ربح، بغیر نفع کی زیادتی کے، یعنی نفع کی زیادتی اس میں نہیں ہوگی، بغیر نفع کی زیادتی کے، من غیر زیادتی ربح۔ تو یہ ہو گیا جی بے مرابحہ اور بے تولیہ کی تعریف۔ ولا تصح المرابحۃ والتولیۃ حتى يكون العوض مما له مثل، یہ شرائط شروع ہو گئی ہیں کہ مرابحہ اور تولیہ درست نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ عوض مثلی نہ ہو، لہٰذا یہاں تک کہ عوض کیا ہو جی، مما له مثل، مثلی ہو، کہ یا تو کرنسی ہو یا پھر یہ کہ مثلی ہو، تاکہ اسی طرح کی چیز پھر مشتری بعد میں دے بھی سکے نا۔ وَيَجُوزُ أَن يُضِيفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةَ الْقَصَّارِ، اور یہ بھی آگے مزید کچھ احکامات بھی ہیں کہ جائز ہے کس کے لیے، یعنی مرابحتاً بیچنے والے کے لیے، ان یضیفہ، کہ وہ ملائے، الی رأس المال، اصل قیمت کے ساتھ، کس چیز کو ملائے؟ اجرت القصار، دھوبی کی اجرت، اگر اس کپڑے کو اس نے دھلایا ہے اور اس کے خرچہ اس کے اوپر آیا دھونے کا، دھوبی کی مزدوری آئی ہے تو وہ مزدوری بھی ساتھ اس کی اصل قیمت کے ساتھ ملائے گا۔ والصباغ، اور اگر کلر کروایا تو کلر کرنے والے کی جو مزدوری ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملائے گا۔ والطراز، اور نقش و نگار کرنے والا، کوئی ڈیکوریشن کرنے والا، اس کو دیا تھا ڈیکوریشن کرنے کے لیے، اس کی مزدوری بھی۔ والفتل، اور رسی بٹنے کی اجرت، رسی بٹنا بھی ہوتا ہے کہ اس میں خاص طور پہ جو چادر ہوتی ہے تو اس کے آگے جو جھالر ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی رسی بٹتے ہیں، یعنی رسی بٹنے کا مطلب ہے کہ جس طرح رسی کو اس طریقے سے اس کے پیچ و خم بنا کر اس کو سخت کیا جاتا ہے، اس طریقے سے مبیع کا کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس کے آگے سے اس کی جو ہے وہ جھالر وغیرہ بنانے پڑے ہیں، یا اس کی کوئی رسی کی طرح
کہ اس کی کوئی بٹنا پڑا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا سمجھ لیں کہ نقش و نگار ہے، تو اس کی اگر کوئی مزدوری ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ملائی جائے گی۔ وہ اجرت حمل الطعامی، اور غلے کو اٹھانے کی اجرت مطلب کرایہ ہے، لینڈنگ ہے اور لوڈنگ ہے، اس کا جو خرچہ آیا ہے وہ سارا اس کے ساتھ ملائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جتنا بھی خرچہ مبیع کی قیمت میں اضافے کے طور پر ہوا ہے کہ اس کے اندر قیمت میں اضافہ ہو، اتنا خرچہ جو کیا گیا ہے اس کی قیمت میں اضافہ کرنے کے لیے وہ سارا کا سارا اصل قیمت کے ساتھ ملایا جائے گا۔ لیکن یہ پھر آگے نہیں کہے گا کہ میں نے اتنے کی خریدی ہے، حالانکہ خریدی تو اس نے مثال کے طور پر ایک چیز 1000 روپے کی ہے، اس کے اوپر یہ سارے اخراجات جمع کریں، کرائے وغیرہ لگائیں تو وہ تو 1500 کی اس کو پڑ گئی ہے۔ تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے 1500 کی خریدی ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ مجھے 1500 کی پڑی ہے، ورنہ خریدی تو 1000 روپے کی ہے، پھر جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَقُولُ کہے گا قام علیہ بقضا، یہ مجھے اتنے کی پڑ گئی ہے، مجھے اتنے کی پڑ گئی ہے۔ ولا یقول اشتریتہ بقضا، یہ نہ کہے کہ میں نے 1500 کی خرید لی ہے، اتنے کی مجھے میں نے خریدی تو 1000 روپے کی ہے، 15 کی تو نہیں خریدی، یعنی جھوٹ سے بچانا ہے۔ اور یہ پورے کا پورا مرابحہ کی جو بے ہے اور تولیہ کی بے ہے یہ دیانت کے اوپر کھڑی ہے کہ اس میں خیانت نہیں ہوگی، دیانت کے اوپر کھڑی ہے، کیونکہ اس میں پہلا ثمن بتایا جا رہا ہے، تو اگر پہلا ثمن نہ بتاتا تو پھر ساری یہ شرطیں نہ ہوتی۔ اچھا، اب خیانت کا ذکر شروع ہو رہا ہے جی کہ فَإِنِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ خِيَانَةٍ، پس اگر مشتری خیانت پر مطلع ہو گیا، اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ چیز آپ پر بیچتا ہوں کہ بھائی میں نے 10 روپے کی خریدی تھی، اور 10 روپے کی میں نے مجھے پڑی ہے، اور یا 12 روپے کی مجھے پڑی ہے، میں 15 کی آپ پر بیچ رہا ہوں، یا 10 کی مجھے پڑی ہے 15 کی آپ پر بیچ رہا ہوں، یہ اس نے کہہ دیا، 5 روپے آپ کے ساتھ میں نفع کماتا ہوں، یہ اس نے کہہ دیا۔ لیکن مشتری کو بعد میں پتہ چل گیا اوہو یہ چیز تو یہ 10 کی نہیں پڑی ہے، اس کو تو 8 کی پڑی ہے، اس نے میرے ساتھ جھوٹ بول کے 2 روپے اضافہ اس نے کر دیا ہے اور ساتھ اوپر نفع بھی کما دیا ہے۔ فی المرابحتی، بے مرابحہ کے اندر اس کو مطلع ہو گیا خیانت کے اوپر کہ بائے نے میرے ساتھ خیانت کی ہے، تو فہو بالخیار۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک شروع ہو گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مشتری کو اختیار دے دیتے ہیں۔ کیا اختیار ہے جی؟ عند ابی حنیفہ ان شاء اخذہ، ایک تو یہ کہ چاہے تو اس کو لے لے، بجمیع الثمن، لے گا تو پورے ثمن کے بدلے میں لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بائے نے 8 کی چیز کو 10 کی بتا کر 15 کی بیچ رہے تو مطلب یہ کہ بے شک اس نے گناہ کیا، بے شک اس نے جھوٹ بولا، لیکن وہ اپنی چیز ہے، اس کی چیز ہے، وہ اس کو 15 سے کم بیچنے پر راضی ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس کو جبر کریں؟ لہذا مشتری کو اختیار دے دیتے ہیں کہ بھائی لینی ہے تو اتنی کی لے لو، کیونکہ وہ اپنی چیز اگرچہ جتنا بھی وہ گنہگار ہو گیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، لیکن وہ کم پر بیچتا نہیں ہے نا، تو مبادلۃ المال بالمال بالتراضی ہے، وہ اس پر رضامند نہیں ہے کہ اس کو کم کرے، لہٰذا کم نہیں کریں گے مرابحہ کے اندر۔ اور دوسری بات امام صاحب فرماتے ہیں کہ مرابحہ کے اندر اگر ہم کمی نہ بھی کریں تو مرابحہ کی تعریف باقی رہتی ہے، مرابحہ اپنی اصل پر باقی رہتے ہیں، یعنی اگرچہ اس نے جھوٹ بول کر 2 روپے اضافہ لے لیے ہیں، لیکن مرابحہ تو مرابحہ ہی ہے نا۔ وہی بات ہے کہ اگر 8 کی چیز 15 کی بیچتا تو 10 کی چیز 15 کی اس نے بیچتی تو کوئی بات تو نہیں ہوئی نا، کہ مطلب مرابحہ اپنی تعریف سے نکلا نہیں ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم مرابحہ کے اندر کمی کریں، مرابحہ کے اندر ہم جتنی اس نے خیانت کی ہے اس کی کمی کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا چاہے تو لے لیں، لینا تو پورے ثمن کے بدلے میں لے لے، وہ انشاء رد ہو، اور چاہے تو رد کرتے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ وَإِنِ اطَّلَعَ عَلَىٰ خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَّةِ، اگر تولیہ کے اندر خیانت کا پتہ چل گیا، مثال کے طور پر 8 کی چیز تھی لیکن بھائی نے کہا کہ مجھے 10 کی پڑی ہے، 10 کی آپ کو بیچ رہا ہوں، یعنی 8 کی چیز کو اس نے 10 کی بتا کر 10 کی بیچ دیا تولیہ، تو اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم کمی نہیں کریں گے تولیہ کے اندر تو یہ تولیہ مرابحہ بن گئے، کہ گوئے کہ حقیقت میں 8 کی چیز 10 کی بک گئی، یہ تو تولیہ نہیں رہا، تولیہ کی تعریف ہی اس پہ صادق نہیں آ رہی، جبکہ یہ مرابحہ بن گیا ہے۔ لہٰذا مرابحہ کے اندر اگر ہم کمی نہ کریں تو کوئی خرابی نہیں آتی، مرابحہ مرابحہ ہی رہتا ہے۔ تولیہ کے اندر اگر کمی نہ کریں تو تولیہ مرابحہ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تولیہ کی تعریف کو برقرار رکھنے کی غرض سے ہمیں مجبوراً کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اس کے اندر سے تولیہ کی تعریف پر اس کو دوبارہ لانا پڑے گا، اور جتنی اس نے خیانت کی ہے اس خیانت سے اس کو ساقط اتنی خیانت کی بقدر کرنا پڑے گا، لہٰذا اسقطھا من الثمن، جتنی خیانت اس نے کی ہے اتنی خیانت کو ثمن سے ساقط کرنا پڑے گا، یعنی 8 کی چیز 10 کی بتا کر 10 کی بیچی ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ 8 کی کر دیا جائے گا، 2 روپے جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ واپس مشتری کو دے دے گا۔ تو یہ ہو جائے گا جی جو امام صاحب کا مسلک ہے کہ مرابحہ کے اندر ضرورت نہیں ہے کمی کرنے کی خیانت کی بقدر، جبکہ تولیہ کے اندر ضرورت ہے، اس لیے ایک میں کریں گے دوسرے میں نہیں کریں گے۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ یحط فیہما، دونوں میں کمی کریں گے، مرابحہ میں بھی کمی کریں گے، تولیہ میں بھی کمی کریں گے۔ تولیہ میں تو کمی کرنی امام صاحب کے قول کے مطابق کہ وہ تولیہ مرابحہ بن گیا ہے۔ مرابحہ کے اندر بھی کمی کریں گے کیونکہ اس نے خیانت کی ہے، تو خیانت کی بقدر تو کمی ہونی چاہیے۔ اب امام ابو یوسف اللہ کے قول کو ذرا سمجھیں، وہ جو کمی کی بات کرتے ہیں، چلو تولیہ میں تو کمی 2 روپے ہوئے ہیں، وہی کمی کریں گے۔ امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں کہ مرابحہ کے اندر جو کمی کریں گے تو وہ اصل قیمت میں بھی اس نے خیانت کی ہے، اور اسی کی بقدر پھر آگے نفع کے اندر بھی خیانت ہوگی نا۔ مثال کے طور پر 8 کی چیز 10 کی بتائیے تو 2 روپے اس نے اصل قیمت میں خیانت کر دی، اور آگے جو اس نے نفع کمایا ہے 15 کی بیچی ہے تو 5 روپے نفع کمایا ہے۔ تو اب یہ 5 روپے جو اس نے کمائے ہیں یہ 10 روپے کی بقدر کمائے، گوئے کہ 10 روپے کی بقدر اس نے 10 روپے اصل قیمت تھی، اس سے 5 روپے اس نے کمائے ہیں نا۔ جبکہ اب پتہ چلا کہ 10 روپے تو نہیں ہے قیمت اصل، جبکہ قیمت اصل تو وہ 8 روپے ہے۔ تو اس نے جو 2 روپے خیانت کی ہے تو 2 روپے تو یہ کم کرنے پڑیں گے اصل قیمت سے۔ پھر ان 2 روپے جتنا نفع ادھر 5 میں ہے نا، کیونکہ کل جو نفع ہے وہ 5 روپے ہے، اور وہ اصل قیمت 10 کی بتا کر اس نے 5 لی ہے، لہٰذا وہ جو 5 روپے نفع ہے اس میں خیانت کی بقدر، یعنی خیانت 2 روپے ہوئی ہے تو اس کی بقدر بھی کچھ نفع ادھر موجود ہے، تو اس نفع کو یعنی 5 کے 5 روپے کو ہم اس پورے اصل قیمت پر تقسیم کریں تو ہر 2 روپے میں 1 روپے اس نے کمایا ہے، کیونکہ 5 دونوں 10 ہوتا ہے نا، تو 10 کے بدلے میں اس نے 5 کمائے ہیں، گویا کہ 2 روپے میں اس نے 1 روپیہ نفع کمایا ہے، 4 روپے میں 2 روپے نفع کمایا ہے، 8 روپے میں اس نے 4 روپے نفع کمایا ہے، پھر 2 روپے میں اس نے 1 روپیہ نفع کمایا، گویا کہ 10 روپے میں اس نے 5 روپے نفع کمایا ہے۔ لہٰذا 2 روپے کی خیانت اس نے کی ہے تو 2 روپے تو اس خیانت سے کم کرنے پڑیں گے، پھر اس 2 روپے کی بقدر ادھر نفع میں بھی 1 روپیہ اس نے نفع بھی ان 2 روپے پہ کمایا ہوا ہے، لہٰذا وہ بھی ہم کم کریں گے، تو معلوم یہ ہوا کہ کل 3 روپے کم ہوں گے، 2 روپے اصل قیمت سے کم ہوں گے اور 1 روپیہ خیانت نفع سے کم ہوگا، تو کل 3 روپے کم ہو جائیں گے، اور یہ چیز اس کی 12 روپے میں بک جائے گی، کیونکہ 8 روپے کی چیز ہے 12 روپے میں بک جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے کر کے امام ابو یوسف کے نزدیک مرابحہ میں کمی کرنی پڑے گی۔ تولیہ میں تو سمپل ہے کہ بھئی 2 روپے اضافہ کیے تو 2 روپے کم کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس میں نفع کمایا ہی نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ نفع سے بھی کم کرنا ہے، اصل سے بھی کم کرنا ہے، اور نفع کے اندر جتنا خیانت کی بقدر جو رقم تھی اس سے جتنا نفع کمایا وہ کم کرنا ہے، اصل قیمت جو تھی 8 روپے اس سے جتنا نفع کمایا وہ کم نہیں کرنا۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ لا یحط فیہما، دونوں میں کمی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ راضی نہیں ہے اس سے کم پر بیچنے پر، اگرچہ وہ گنہگار ہو رہا ہے لیکن کمی کرنے پر راضی نہیں ہے وہ، لہٰذا اس میں جو راجح اور مفتبی قول ہے وہ امام صاحب کہہ کہ مرابحہ میں تو کمی نہیں کریں گے جبکہ تولیہ میں کمی کریں گے۔ امام محمد فرماتے کمی تو نہیں کریں گے لیکن پھر مشتری کو نقصان ہوتا ہے، لہٰذا لیکن یخیر فیہما، دونوں صورتوں میں مشتری کو اختیار دے دیا جائے گا۔ تو یہاں تک سبق کو سٹاپ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بے مرابحہ کو اور تولیہ کی اس بیس کو ہم مکمل کر دیں گے۔ آگے پھر توابع شروع ہو چکے ہیں، چونکہ اصل جو بیس تھی وہ مرابحہ کی مکمل ہو گئی ہے، مزید کچھ شرائط اور احکامات کے اوپر توابع آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے سبق کے اندر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔